اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ معزز سامعین، ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے مدد لیتے ہیں جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو ہی کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، تو ہی کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت پیش کی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسلام دور طفولیت میں تھا۔ اس وقت تک کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اسلام جزیرۃ العرب اور عربوں ہی تک محدود و محصور تھا۔ اہل عرب نہایت عسرت، فقر و فاقہ، تنگی اور بہت ہی خشک حالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا کھانا عام طور پر کھجور، اونٹ کا گوشت اور جو کی روٹی تھا۔ لباس موٹا، کھردرا، مکانات خام اور مٹی کے تھے یا ادنا خیمے کی شکل میں ان کے مکانات تھے۔ ان کا حال موسم سرما کی شب بارہ میں بھیگی اور ٹھنڈک سے تھٹھری ہوئی اور کمٹی ہوئی بکریوں کے گلے کا سا تھا جس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عربوں کی ذبح حالی کی صحیح اور سچی تصویر قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے اور تم اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ اور کھسوٹ کر کھا لیں گے۔ ایک طرف عربوں کا یہ حال تھا، لیکن دوسری طرف روم اور فارس یہ دنیا کے حاکم و فرما روا بن گئے تھے۔ تہذیب و تمدن کے اپنے گمان کے مطابق بام عروج پر تھے۔ پوری دنیا انسانیت ان کے زیر اثر، تابع اور فرما بردار تھی۔ ان دو بڑی طاقتوں نے مشرق و مغرب کو باہم بانٹ رکھا تھا۔ مشرق اہل ایران کے زیر فرمان تھا اور مغرب رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہ زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دنیا کا دامن ان کے لیے وسیع اور کشادہ کر دیا گیا تھا۔ ضروریات زندگی کی فراوانی تھی۔ رزق کے دہانے ان کے لیے ہر طرف سے کھول دیے گئے تھے۔ کائنات ان کے لیے جود و سخا کا میہ برسا رہی تھی۔ ممالک و اقوام ان کے زیر فرمان تھے اور انہی کے چشم و ابرو کے اشارے پر ساری دنیا چل رہی تھی۔ ان کا ہاتھ مٹی کو بھی لگ جاتا تھا تو پھر وہ سونا بن جاتی تھی۔ مشرق و مغرب پر انہی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایسی تیرا و تاریک فضا میں، یاس و ناامیدی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر کوئی اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہتا تھا تو ہاتھ اس کو نہیں سجائی دیتا تھا۔ آس اور امید کی کوئی ہلکی سی کرن بھی اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ قرآن مجید طاقت کی متوالی ان دونوں حکومتوں کو اب
چیلنج کرتا ہے اور ایسے گھسے پٹے عرب مسلمانوں میں اعتماد، افتخار، اعتزاز اور خود پرستی اور اپنے آپ پر بھروسہ اس کی روح پھونکتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے دو ٹوک ایسے یاس و نا امیدی کے عالم میں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ تو ہمت ہارو، نہ رنج کرو، نہ آزردہ خاطر بنو، نہ شکستہ دل بنو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے طور پر مومن رہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا، رومن ایمپائر کو اور فارس ایمپائر کو چیلنج کیا، پھر اس مٹھی بھر جماعت کے جو مسلم تھی اس کے قائد و رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین کے لیے سورہ یوسف نازل کی۔ اس لیے سورہ یوسف نازل کی تھی تاکہ حضور کو ایسے خطرناک ماحول میں تسلی ہو جائے، آپ کو تسکین ملے۔ اسی لیے سورہ یوسف کے آغاز میں آیا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ وہ جو پوچھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں۔ اسی صورت کو ان الفاظ پر ختم فرمایا کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ پیغمبر نا امید ہو گئے، وظنوا، اور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ ہماری فہم نے غلطی کی ہے، انہم قد کذبوا، ایسا دور آیا تو جاءہم نصرنا، دیکھیے تو صحیح کیا دو ٹوک تسلی بخش اور امید افزا کلمہ ہے کہ ایسے موقع پر کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، نبی جو کہ صدق، صفا، یقین اور وفا، انقیاد اور تسلیم اور اطاعت و فرمانبرداری، زبردست قسم کے قوت، محکم کے پیکر ہوتے ہیں، ان کو بھی ایسا لگنے لگا کہ ہماری فہم نے غلطی کی ہے۔ ایسے وقت پر ہماری مدد پہنچی، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات مل گئی، اس کو بچا لیا گیا، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلتا نہیں ہے۔ اور اخیر میں ایک اعلان فرما دیا کہ ان قصوں کو داستان بنا کر مت پڑھا کرو، وقت پاس کرنے کے لیے مت پڑھا کرو، عشق و معاشقے کی تاریخ سمجھ کر مت پڑھا کرو، بلکہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی تراشی ہوئی بات تو ہے نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ کو آیت کریمہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ کے اندر ایک زبردست قسم کی روح پھونک دی۔ یہ عرب جب دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں بلکہ انسانیت کو نجات دلانے والے بن کر نکلتے ہیں، اس مقصد سے نکلتے ہیں کہ انسانیت کو وحشت اور بربریت سے نکل کر اس کے چنگل سے چھڑائیں اور انسانیت کو اس ظلم و جور سے نجات دلائیں جو صدیوں سے ان کے اندر جاری تھا۔ تب ان پر وہ حقیقت کھلی جو اوپر بیان ہوئی۔ وہ جب لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خدائے واحد کے عبادت کی طرف لانے لگے، جیسے کہ رستم بادشاہ کے دربار میں ربعی ابن عامر نے کہا تھا بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لانے کی غرض سے آئے ہیں، ادیان و مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلامی عدل و انصاف کی طرف بلانے کے مقصد سے ہم آئے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ پوری کی پوری دنیا بے روح
اور جاہ و جلال ان کو ہیچ نظر آئے، بڑی بڑی حکومتیں ان کو کٹھ پتلی کا کھیل معلوم ہوئی، ان کے جھنڈوں کو سرنگوں کرنا اہل عرب کے لیے، صحابہ کے لیے بچوں کا کھیل معلوم ہوا۔ آسمان سے باتیں کرنے والی فلک بوس عمارتیں ان کو خس و خاشاک کا ایک تودہ معلوم ہوئیں، بڑے بڑے لشکر ان کو بھیڑ بکری کا گلہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ان کو غیر عاقل اور بے شعور جانور سمجھا، جس جانور میں نہ کوئی رحم و کرم کا مادہ ہوتا ہے، نہ لطف و مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں انسانوں کی شکل میں بھیڑیے اور درندے نظر آئے۔ قرآن پاک نے ان ان پڑھ عربوں کو، قافلے حیات سے بچھڑے ہوئے عربوں کو، تہذیب و تمدن سے ناآشنا عربوں کو قوت و طاقت اور حوصلے سے بھر دیا۔ انہوں نے ان کے سرد اور خالی دلوں کو اس نعمت عظمیٰ پر فخر و ناز، خود اعتمادی اور ان کے اندر زبردست قسم کی طاقت اور عقابی صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے غزوہ بدر میں، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو ارشاد فرمائی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فی الارض لا تعبد، یا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فی الارض لا تعبد، اے اللہ یہ ایمان کی طاقت سے بھری ہوئی جماعت ہے، اور اس کے اندر اگرچہ ایٹمی قوت و شوکت نہیں ہے، جدید ترقیات اور جدید علم و تمدن کے میدان میں کوتاہی کا شکار ہیں، لیکن یہ زبردست قسم کی ایمانی طاقت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ایک ٹارچ کا پاور ہے۔ اس لیے کہ دیکھو، ٹارچ ہو لیکن اس میں سیل نہ ہو تو وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سمجھ گئے تھے کہ اس وقت رجوع و انابت کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، حقیقت حال کو ٹھیک ٹھیک پیش کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اگر فیصلہ قوت و طاقت یا کثرت تعداد پر ہوتا تو اسلام اور مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہ ہوتا اور روئے زمین پر ان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اہل بدر کل 313 تھے، ان کے مد مقابل عدد اور عدد دونوں سے لیس تھے، ہتھیار لیس 1000 کا جم غفیر تھا۔ مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت کفار کے اس لشکر جرار سے کیسے فتح یاب ہو سکتی تھی؟ ایسی نازک گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و تضرع کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ ایزدی میں ان الفاظ کے ساتھ دعا و التجا کی جو میں نے پڑھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ جب ہمیں اسلام پر فخر و ناز ہوگا، اسلام ہمارا اور ہم اسلام کے ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمارا معین و مددگار ہوگا، ہمارا محافظ و نگران ہوگا۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ لیکن اگر ہم صرف نام کے مسلمان رہے اور حقیقت اسلام ہم میں نہیں پائی گئی تو پھر شکیب ارسلان کے اس جملے کا مصداق بنیں گے جو انہوں نے پرانی لیگ آف نیشنز پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کسی مضمون میں لکھا تھا، فن عروج کی بحر کی طرح محض نام کی بحر ہے جس میں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر ہم بے پانی کا سمندر بن گئے تو ہم پر ہزار حیف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کسی مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں تو ایمان ہی کا وزن ہوتا ہے، ایمان ہی کی قدر اور ایمان ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس وقت چلنے والی طاقت سے زیادہ خطرناک طاقت کا موازنہ کیا، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ طاسیم میم نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیان کرتے ہیں کہ کیا تھا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں اپنی مچا رکھی تھی، اس نے تکبر اور سرکشی مچا رکھی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے لوگوں کو گروپوں میں بانٹ رکھا تھا۔
یہاں تک کہ ہم آج دیکھتے ہیں بیماری کے اعتبار سے بھی لوگوں کو گروپ میں بانٹ دیا گیا ہے، حکومت کے اعتبار سے بھی گروپ میں بانٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ آیت پڑھیے، سر دھنتے رہ جائیے، عزم و حوصلے سے اپنے آپ کو لیس کیجئے، قوت اور طاقت سے اپنی بیٹری کو بھر لیجئے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں کی ایک جماعت کو وہ فرعون کمزور سمجھتا تھا، یہاں تک کہ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس نے فساد عام مچا رکھا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہماری ایک طرف اس کی یہ تدبیر تھی، دوسری طرف ہماری یہ تقدیر تھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم اوپر تدبیر کنت بندہ، تقدیر کنت خندہ، ہم یہ طے کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا جا رہا ہے، جن پر ظلم و ستم کے بادل ڈھائے جا رہے ہیں اور جن کو ہر طرف سے لیچنگ کیا جا رہا ہے، ہم ان کے اوپر احسان کرنا چاہ رہے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم دنیا کی سیادت و زعامت و قیادت ان کے ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو روئے زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اس وقت بھی فرعون و حامان یہ دو خطرناک تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم لوگوں کو جمانا چاہتے تھے۔ یہ اور اس جیسے واقعات ہمارے لیے تسلی بخش، روح افزا ہیں، روح پرور ہیں، ہمارے قدموں کو جمانے والے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے مسلمان کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، عزم کی طاقت ہوتی ہے، حوصلے کی طاقت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر کسی شاعر نے جو کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ کسی سے ڈرے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے بار بار فرماتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے بزرگوں، ہماری طاقت قوت، ہمارے اعتزاز اور ہمارے افتخار، ہمارے سر بلند کر کر اور ہمارا سینہ تان کر چلنے کا راز اگر کسی چیز میں ہے تو وہ قوت ایمانیہ میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، عقیدہ تقدیر کے ماننے میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی شخص کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، یہ پیغام عام کر دیجئے کہ اگر تمہارے اوپر کسی کے اوپر موت مقدر کر دی گئی ہے تو اس کی پر آسائش اور متعیش جو اس کی خوابگاہ ہے اس میں بھی اس کو موت جا کر لگے گی۔ اس لیے ہمیں موت سے ڈرے بغیر، بیماریوں سے ڈرے بغیر، ہمارے ایمان و عقیدے میں تزلزل، تردد، تذبذب لائے بغیر ہمارے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اس وعدہ خداوندی کو ہمارے دل اور دماغ میں بٹھانا ہے، ہمارے ضمیر میں اور ہمارے خمیر میں یہ عقیدہ پختہ ایمان اور یقین راسخ ہونا چاہیے کہ لا تہینوا ولا تحزنوا، آزردہ دل بھی مت ہو، شکست خاطر بھی مت بنو، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط اس پر نہیں ہے کہ ان کنتم کثیرین یا ان کنتم ذوی حکومت ذوی دولت یا ان کنتم ذوی مال ان کنتم ذوی ثروت، نہیں بلکہ فرمایا ان کنتم مؤمنین، ایمان کی طاقت، اللہ کے ساتھ کے تعلق کی طاقت اور خیر و شر کے سب کچھ اللہ کی طرف سے پیدا ہونے کی طاقت، ایمان کی طاقت، یہ ہماری اساس، ہماری بنیاد ہے۔ اسی طاقت کو لے کر صحابہ کرام قیصر و کسریٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طاقت کو لے کر انہوں نے بڑے بڑے سورما اور لیڈروں کو ایسا اپنے سرنگوں کر دیا، زیر اثر کر دیا، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ایمان کو سیکھا جاتا ہے اور ایمان کامل مومنین کے پاس رہ کر سیکھا جاتا ہے۔ وہ کچھ جذبات کا، اندر سے نکلنے والی شعاؤں کا،
کیفیات کا، شعور کا، احساسات کا، ادراکات کا، وجدان کا نام ہے، جو اہل قلوب اور اہل بصیرت ہی کو میسر ہوتی ہیں۔ یہ صحبت بزرگوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں میں بھی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وقت کی دجالی طاقتوں اور ظہور دجالیت سے وہ بالکل خائف، لرزاں و ترساں نہ ہوں، بلکہ ایسی طاقتوں کو دندہ شکن جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہمارے بچوں اور ہمارے لیے یہ دنیا کی جتنی حکومتیں اور طاقتیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ قرآن نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ لِكِنْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو یہ کھوکھلے بدن نظر آئیں گے، بہت بڑے بڑے بدن ہوں گے، اور اگر وہ بولیں گے تو تم ان کو سنو گے بھی، لیکن یہ تو بے روح و جان جو پوری کی پوری ایک جسم کی شکل ہوتی ہے اور گڑیا ہوتی ہے اس کی طرح ہوں گے۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ذرا سا بھی کوئی لچک بھرا آواز بھی آ جائے یا کوئی چیخ و پکار ہو تو سمجھتے ہیں ہماری موت آ جائے گی، ایمان نہ ہونے کی بنا پر۔ ہم العدو، ایسے ہی لوگ تمہارے دشمن ہیں جو بے جان اور بے روح کھوکھلے باکس کی طرح کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاحذرہم، ہمیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بے پانی کا سمندر نہیں بننا ہے جو خشک ہو، ہمیں تو پانی والا سمندر بننا ہے، اور پھر اس میں ایمان کی کشتی کو لے کر چلنا ہے، تاکہ ہم اس کشتی کے ذریعے سمندر کو پار کر کے اپنے منزل مقصود تک اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی گود میں کما یلیق بشأنہ لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمانی طاقت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی قد أقل شهر الصيام والعمل